عربی کا ٹرانسلیشن انگلش میں ایک کیسے منٹ ہو سکتا ہے صحیح سے؟ ارے یار، آپ کے عالموں نے کیا ہے. عربی ایک ایسی لینگویج ہے اس کا ٹرانسلیشن ہی نہیں ہو سکتا جناب. نہیں، ایک منٹ، اس میں اردو میں انہوں نے کیا کیا ہے یہ عالم صاحب جو بتا رہے ہیں، کیونکہ عربی میں تو صاف صاف لکھا ہے آئی اسٹیڈ ان دی ہاؤس آف عائشہ، عائشہ کے گھر میں رہا ہے کر کے لکھا ہے. اردو والے کیا لکھ رہے ہیں وہ میں دیکھ لیتا ہوں، ایک منٹ رکو. وہ ذرا آپ دیکھ لیں. اگر میں اس کا لفظی ترجمہ لوں نا تو اس کا لفظی ترجمہ لگتا ہے آئی واز سلیپنگ ود عائشہ. جو لفظی ترجمہ ہے نا وہ بنتا ہے آئی واز سلیپنگ ود عائشہ. میں عائشہ ارے کے یار، ساتھ سو رہا تھا اگر لفظی ترجمہ لوں. تمہارے جیسا اتنا بدتمیز اور بے حیا انسان میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اتنا گندا اچھا اور اچھا، ایک منٹ ایسی. ایک منٹ تمہارا ایک منٹ. دماغ ہی خراب ہے، پورا فطور بھرا ہوا ہے تمہارے دماغ اچھا، میں آدم. مولانا سر اور الن مولانا تم عبدل اتنے صاحب. گندے آدمی ہو، تمہاری زبان سے ہی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے. تم اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو، وت اوکے. اچھا عائشہ کر کے بول رہے ہو. تم کو شرم آنی چاہیے. کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یا تمہاری بہن کے ساتھ کہے کہ اچھا تمہارے، اچھا، میں کہوں ایک وہ ایک منٹ بندہ ایک منٹ سویا ہوا تھا، تو تم سنبھال ایک پاؤ گے؟ سر ایک برداشت کر منٹ. پاؤ گے؟ عبداللہ صاحب دیکھیں آپ نے مجھے کیا کہا تھا نہیں، کہ عربی میں بہت کیا لکھا اوور ہوا ہے. کر رہے ہو تم، بہت اوور کر رہے ہو. عبدل صاحب آپ نے کیا کہا تھا عربی میں کیا لکھا ہوا ہے. وت عائشہ مت کہو سر کہ میں نے تمہاری پوچھا بہن نہیں عربی ہوگی شاید، میں. تمہاری سر ماں اچھا میں نہیں نے ایک ہوگی منٹ. پوچھا. شاید. سر اچھا ایک اچھا، سیکنڈ. ایک منٹ ایک منٹ. صرف وت ایک کیسے منٹ کہہ دیا ذرا یہ تم دیکھیں نے؟ یہ بھی خود صحیح کریں گے اس چیز کو. تمہاری سر پراپرٹی ہے، تمہارے باپ آپ کی نے پراپرٹی ہے. قرآن اچھا ایک منٹ رکو نا مولانا صاحب، پہلے اعتراض تو سن لو. اس کا یہ کہو کہ آپ جو ہے وہ غلط غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہو، یہ کہو نا. ایڈم کیا ہاں پوائنٹ ہے آپ کا وہ بولو. ہاں میں یہ بول رہا ہوں کالا کنتو نازلن علل عائشہ. اس کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے علل عائشہ. اگر ہم عربی کی انگلش میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کریں تو یہ بنے گا آئی واز سلیپنگ ود عائشہ. میں نے کہا نہیں، ہے کہ ایک اگر منٹ لفظ ان بائی سے پوچھ لفظ لیتے ہیں. لفظی ترجمہ کریں تو. ہاں، جی. علل عائشہ نا. ہم. اچھا مولانا عبدل صاحب، علل عائشہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹرانسلیشن کیا اللہ ہوگا؟ عائشہ ان کے پاس مہمان تھا. ہاں، ایک منٹ. ہاں اب دیکھو یہ اردو میں بھی یہی ہے نا. اپنا پاس. ایک منٹ ایک منٹ، نہیں ایک منٹ رکو، یہ دیکھو یہ اردو میں بھی وہی ہے کہ حضرت عائشہ کو. ایک منٹ کہاں گیا یار؟ ہاں کہاں ہے؟ یہ ایسا میں لکھا فرسٹ لائن میں. ہاں، سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس مہمان تھا. تو یار بات تو صاف ہے نا کہ عائشہ کے پاس مہمان تھا نا وہ. تو عائشہ کے ساتھ سویا ہوا تھا کریں گے آپ نہیں ترجمہ نہیں اس کا لفظی؟ نہیں 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 نہیں، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، وت ساتھ میں عائشہ. نہیں. نہیں ایک منٹ رکو، ساتھ بھائی میں حد نہیں. کر دی آدم نے تو. ساحل صاحب یہ اچھا اسکرین دکھائیے گا ایک سیکنڈ. نہیں نہیں میں نے حد کر دی سر. میرا مطلب نہیں، ہے بس کہ یہ بس سر اسکرین یہ دکھائیے. جو بھی مسلمان سر آپ ایک لوگوں سیکنڈ کے لائن عبداللہ پر آ رہے ہیں عبداللہ نا جی وہ رک جائیں. غلطی کر رہے ہیں. عبداللہ جی وہ رک جائیں. ہرگز سے عبداللہ جی آپ لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا حضرت چاہیے رک ہم جائیں. لوگوں کو. حضرت رک جائیں. یہ دیکھیں میں نے اپنی طرف سے نہیں ہاں، مارا. یہ دیکھیں گوگل ٹرانسلیٹ سے سر سمجھ سنے میں تو تھوڑی آنے والا ہے. صحیح رکے تو صحیح. تھینک یو. انہوں نے کہا میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سو رہا تھا. اب یہ تو الن گوگل کا ہے نا، عائشہ. یہ تو ایڈم کی تو بات نہیں ہے. اچھا انگلش میں چلتے ہیں. گوگل ٹرانسلیٹ بالکل سر بھی ایک صحیح سیکنڈ. نہیں ہے، اس میں ترجمہ صحیح سے ہوتا ہی نہیں ہے. سر میں نے مان لیا رک تو جائیں ایک سیکنڈ. آپ کو رکنا کیوں نہیں آتا یار. ایک سیکنڈ رکے تو. قرآن میں ہے ینزفون، اور سر پرسوں دیکھ رہے ہو ینزفون، اور سر دے بلیڈ کر کے ترجمہ کر دیا اس میں، وہ ان سے خون سر نکل رہا ایک ہوگا. سیکنڈ رکے تو صحیح یار. پلیز یار رکے تو صحیح. بتاتے ہیں ہم. ایڈم کو ہے نا اپنے دماغ پر بہت ناز ہے. سر ایک سیکنڈ رک جائیں گے. اچھا ایک منٹ مولانا عبدل صاحب، وہ اسکرین پہ کیا ہے ایک بار وہ پوائنٹ تو سن لینا آپ. اگر نہیں، غلط ہے پوائنٹ تو نہیں ہے وہ، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، وہ غلط ہے. تو رکو تو صحیح، تھوڑا تو رکو جناب، تھوڑا تو رکو. سر ہاں ایک ایڈم بولو. سیکنڈ رکے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پیارے بھائی. آپ کو پتا لگ جائے گا. اوکے اب ہم اس کے اندر سے انگلش میں آتا ہے آئی واز سلیپنگ ود عائشہ. ٹھیک ہے. اردو میں کیا آتا ہے آئی واز سلیپنگ میں سو رہا تھا عائشہ کے ساتھ. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز. یہ دیکھیں اللہ کو آپ دیکھیں مجھ پر. ٹھیک ہے. انگلش میں اون می. ٹھیک ہے. دیکھو اچھا جی، اب دیکھو. صبر یار عبداللہ آپ نہیں بولنا. رک جاؤ مجھے پورا بات کر لیں تو پھر میں آپ کو فل ٹائم دوں گا. صبر کرو. اوکے یہاں پہ اب انہوں نے کہہ دیا جی کہ عربی کی جو ٹرانسلیشن ہے گوگل وہ غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جب یہ درود بھیجتے ہیں رسول پہ تو کیا کہا جاتا ہے
درود علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی آل محمد علی آل محمد, ٹھیک ہے. اچھا اب درود آپ ان کے ساتھ بھیجتے ہیں یا ان پر بھیجتے ہیں؟ علن آل محمد. سو درود علی محمد و آل محمد, ٹھیک ہے. درود علی محمد و علی آل محمد. ناؤ اللہ سمپلی مینز ان پر, ٹھیک ہے. اچھا اب چونکہ آپ یہاں پہ عائشہ کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, آپ نے کہہ دیا, ایک انگلش ٹرانسلیشن نے کہہ دیا ان کے گھر میں, ہاں ہاؤس ڈال دیا, ایک نے کہہ دیا ان کے ساتھ. حالانکہ اگر ہم لفظی مطلب میں جائیں جو کہ آپ نارمل روٹین میں بھی بولتے ہیں اور درود پاک میں بھی ڈیلی بولتے ہیں, اللہ کا مطلب ہوتا ہے ان پر, ان میں, ان پہ. تو جناب والا پلیز گوگل ٹرانسلیٹر کو اتنا غلط اور مجھے گالیاں دینے سے پہلے عربی کے لفظوں پہ غور کریں. میں نے کہا تھا اگر میں لفظی مطلب پر جاؤں تو یہ بنے گا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا یہی مطلب ہے. تو پلیز پہلے سنا کریں پھر بولا کریں. مائک ان کو دیں جی. جی مولانا عبدل صاحب. دیکھو اب تک ایڈم کا کہنا تھا کہ اللہ جو ہے اس کا معنی وت عائشہ. اب انہوں نے اللہ درود کا ترجمہ بتا کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ عائشہ پر. بھائی ہر بات جو ہے آپ کی سمجھ کے مطابق آپ لوگ کرنا چاہیں تو وہ قیامت کی صبح تک بھی نہیں ہو پائے گا. چلے سر بہترین ہو گیا سر. اچھا مان لیا. اچھا ایڈم ہاں ایک مجھ منٹ, پر جی سر. اب مجھ پر کر دیا. مولانا عبدل صاحب حد ہوتی ہے, کوئی حد ہوتی ہے. اچھا مولانا عبدل صاحب, آپ ایک دم ایمانداری سے یہ جو عبارت سامنے ہے آپ کی, اس کا ترجمہ آپ ایک دم ایمانداری سے کریے, کیا ہوگا؟ قال کنتو, پھر کیا لکھا ہے؟ نازلہ علی عائشہ. اس کا ایگزیکٹلی ایمانداری کے ساتھ مولانا عبدل صاحب آپ ترجمہ کریے. کنت نازلا علی عائشہ کا مطلب ہے میں عائشہ کے پاس آیا تھا, مہمان بن کر آیا تھا. ہاں اچھا, اس میں مہمان کا ذکر ہے. پاس نہیں, پاس جو ہے ورڈ پاس یعنی کہ نیئر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کرب. کرب نہیں کہتے, قریب. کرب ہو گیا نا, قریب. کرب کاف رے بے. اگر آپ پیش ڈال دیں نا, پیش ڈال دیں قرب بن جائے گا. قرب, آپ قرب یعنی کہ قریب کو, نزدیک کو, پاس کو قرب نہیں کہتے. عربی میں کیا کہتے ہیں پاس کو؟ کیا کہتے ہیں مولانا عبدل؟ عندہ کہتے ہیں, عندہ. وہ تو قریب. عندہ تو نہیں ہے نا ادھر. عندہ, اچھا عندہ قریب ہوتا ہے. اچھا چلیں آپ قرب نہ لیں, عندہ لیں. چلو اینی ہاؤ عندہ کے اور بھی بڑے مطلب ہوتے ہیں, لیکن چلیں یہاں پہ تو سر اللہ ہے. تو اللہ کا معنی وت کیسے لے رہے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ. ہاں اب میں نے آپ کو دکھایا کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کیا مطلب بنا. ہاں اللہ ایک ہی ہوتا ہے. اللہ کا کیا مطلب بنا؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کیا مطلب بنا؟ دیکھو مطلب بتائیں, مطلب تو بتائیں نا یار, پھر آگے چلیے گا. پہلے مطلب بتائیں پھر آگے چلیے گا. محمد پر رحمت نازل ہو. رحمت نام اللہم صلی علی محمد. صلی کا مطلب رحمت ہوتا ہے. صلی کا مطلب رحم ہوتا ہے. اللہ محمد رحمت ہی ہے, درود ہے, رحمت ہے. رحمت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ رحم اللہ. اللہ کا رحم. رحم نہیں ہوتا. اچھا اگر قرآن میں رحم اللہ لکھا ہوا تو کیا کریں گے بھائی؟ خام خواہ کی غلط تشریح کر رہے غلط ہی ہو. رہنے دیں, لیکن چلے
غلط اشکالات کر رہے ہو خامخواہ کا، ایسے لگتا ہے تم عالم بن گئے ہو. میرے سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے سر. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہی جب ہم تمہاری گمراہی کا سبب بنا ہے، یہی تمہاری گمراہی کا سبب بنا ہے. پہلے قاعدے پڑھو عربی کے، اس کے بعد آؤ بحث کرنے کے لیے. خامخواہ دماغ کے گھوڑے دوڑا کر کے کبھی وت لگاؤ گے، کبھی مجھ پر لگا دو گے، کبھی اور لگا دو گے، ایسے ہی ہوگا. اوکے نا ونس اگین واپس چلتے ہیں. اللہ محمد کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو پھر الٹی یہی بات. اللہ محمد کا مطلب ابھی تک نہیں بتایا آپ نے. رسول پر ہے نا، محمد پر. محمد پر ہے، محمد پر. تو اللہ عائشہ کا کیا مطلب ہوا؟ عائشہ پر. تو عائشہ پر کا کیا مطلب ہوا؟ عائشہ پر عائشہ پر سو رہے تھے. He was sleeping on کا عائشہ. مطلب عائشہ پر سو رہے تھے. عائشہ پر نازل ہونے کے مطلب اوپر سے اترنا ہے. ہاں اب تم کیا ترجمہ کرو گے؟ اوپر سے آسمان سے عائشہ پر اترا، یہ ترجمہ کرو گے؟ سر اللہ کا مطلب مجھے نازلن کا ترجمہ کرو پہلے. اللہ کا نازلن کا کرو، بعد میں اللہ پہ جاؤ. پہلے نازلن ہے نا، نازلن کا مطلب آسمان سے اترنا ہے. نازلن کدھر ہے؟ کنتو نازلن علی عائشہ ہے نا. اللہم صلی علی محمد کو تو دیکھو کہلے وہ کیا ہے. کنتو نازلن علی عائشہ ہے نا. نازلن کا ترجمہ کرو پہلے. نازلن کا ترجمہ کریں سر، آپ کریں. کیا ہوتا ہے؟ تم کرو جی، ہمیں کیوں کروں؟ اچھا سو نازلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلا رہے ہو خامخواہ کی ادھر ادھر کی باتیں لا کر کے فٹ کر رہے ہو. سر نازلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتاؤ. بہت گھوڑے دوڑاتے ہو، گوگل ٹرانسلیٹ کھولتے ہو. ابھی بتاتے ہیں آپ کو. اچھا ابھی بتاتے ہیں، جلدی سے بتائیں ذرا. کنتو نازلن کا مطلب بتائیں. نازلن علی عائشہ. اچھا یہاں سے عائشہ کو ہٹا دیں. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا، پورا ترجمہ پلٹ جائے گا. نازلن کا ترجمہ تم کر کے بتاؤ مجھے. پورا ہٹاؤ، اللہ عائشہ بھی ہٹاؤ، سب ہٹاؤ، صرف نازلن کا ترجمہ کر کے بتاؤ. وہ چھڑی سلے سال ہے، میں بتانے لگا ہوں تمہیں. اچھا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا تو کیا کہے گا؟ مولانا صاحب اس کو عربی میں کیسا بولیں گے؟ مولانا عبدل صاحب. ہاں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی ہاں. نہیں دیکھو، کوئی یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا، اس کو عربی میں کیسا کہیں گے؟ کنتو انام مع امراتی. اچھا کنتو نازلن علی زوجتی. میں نہیں بول سکتا. کیسے بول سکتے ہو؟ نہیں بول سکتا. کیسے بول سکتے ہو؟ نازلن کا ترجمہ مجھے کر کے بتاؤ. آپ وہی تو بتا رہا ہوں، ٹرانسلیٹ میں ڈالو. نزل ینزل کے معنی میں کرو. یہی بتانے لگا ہوں. علی عائشہ، کیونکہ یہاں پہ آیا تھا کہ وہ عائشہ کے گھر گئے اور وہاں پہ وہ ویٹ ڈریم کر رہے تھے. وہ عائشہ کے گھر گئے اور وہاں پہ ویٹ ڈریم کر رہے تھے، تو اس نے وہاں پہ سوئے ہوئے تھے تو ویٹ ڈریم کر رہے تھے نا، اس وجہ سے یہ بنے گا. کیونکہ ویٹ ڈریم کے لیے السلام کے لیے یار صبر لے دسنا تینوں صبر لے سال ہے. اوکے جو اختلام ہوتا ہے اتنا وہ بدماش اور اتنا بدتمیز ہے کھوکھلا. اسے کچھ عربی کا طریقہ معلوم نہیں ہے، گرامر نہیں معلوم ہے، آ گیا قرآن اور حدیث کی تشریح کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو. چلے آپ نے اپنی فراز نکال لی. اب میں بول دوں سر. سلیپنگ لگا دیا ہے وہاں پر. نازلن کا ترجمہ سلیپنگ ہوگا. اوکے چلے اب آپ بھڑاس پہلے نکال لیں، پھر میں آنسر دیتا ہوں آپ کو. سلیپنگ کا ترجمہ نازلن کا ہوگا. میں بتاتا ہوں، اگر آپ بولنا بند کریں گے تو میں آنسر دوں گا آپ کو. دکھاؤ. 2-4 اور گالیاں نکالنی ہے تو نکال لیں پھر، تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، بھڑاس نکل جائے، پھر میں آپ کو آنسر دیتا ہوں. دوبارہ پیدا ہو کر آؤ گے تبھی بھی نازلن کا ترجمہ سلیپنگ نہیں بتا سکو گے. صبر لے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ چپ کریں گے، اس لیے کہہ رہا ہوں 5 منٹ لیں، گالیاں نکال لیں، پھر میں بتاؤں گا. ہاں گالیاں نکال لیں. نہیں بتاؤ نہیں، اچھے ہیں مولانا صاحب، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. اوکے اب میں بولوں سر، اجازت ہے حضرت کی؟ جی جی. اوکے سر یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شخص عائشہ جی کے گھر گئے. ٹھیک ہے، کیوں گئے؟ اب انہوں نے سلیپنگ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ کانٹیکسٹ آف دا سینٹنس میں آتا ہے، کیونکہ اختلام آپ کو تبھی ہوگا جب آپ سوئے ہوئے ہوں گے، ورنہ آپ کو اختلام نہیں ہو سکتا.
جاگتے ہوئے میں اختلام نہیں ہو سکتا، لہذا اختلام کی شرط یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں. سو لہذا سلیپنگ کا ورڈ ایگزیکٹلی اس سینٹنس میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لہذا اس وجہ سے اختلام کی وجہ سے دا ورڈ سلیپنگ آیا ہے. جناب حضرت آپ بتا دیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں غلط ہے. بہت مہربانی. غلط ہے؟ اوکے چلے ثابت کریں. ثابت اس طرح پر کہ نازلن کا ترجمہ یہاں سلیپنگ کیا گیا ہے. نہیں گوگل کیا گیا ہے، ٹرانسلیٹ میں، نہیں کیا گیا ہے. گوگل ٹرانسلیٹ میں سلیپنگ کا ترجمہ نازلن کا کیا گیا ہے، اور نازلن کا ترجمہ سلیپنگ کر کے اگر دکھاؤ میں مجھے. یہاں پہ آپ کو ثابت کر دوں کہ نازلن کا مطلب سلیپنگ نہیں کیا یہ گیا تو کیا کریں ہر گے؟ انسان کو معلوم ہے اگر کہ یار ویٹ ڈریم مولوی جو ہے وہ صاحب، سونے کی مولانا حالت میں ہوتا صاحب، ہے. مولانا صاحب، اگر میں آپ کو یہاں پہ ثابت کر دوں کہ نازلن کا مطلب سلیپنگ نہیں کیا گیا تو کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا؟ اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ تو نازلن یہ کا بات ترجمہ، ثابت ہو جائے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تو وہ آدمی نہیں سویا تھا. اوکے میں نے یہ کہا بھی نہیں تھا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ وہ سویا تھا. میں نے دیکھو کہا تھا، اتنی اب جلدی سن لیں جھٹلا دیا. وت یار، عائشہ کر سنو کے گے نہیں کہا عبدل، تھا. سنو گے، گدھے نہ بنو یار، سن لو پلیز یار. تم جب گدھوں میں کے گدھے سینٹنس، بن رہے ہو نہیں ہم کا ایڈم وت ایڈم کہہ ایڈم کر کے. ایک یار منٹ ایک سن منٹ تو لو یار، ایڈم. جتنی دفعہ میں بولنے لگتا ہوں یار بیچ میں اب اچھا بول یہ دیتا ہے. اب بدل ایڈم دیا، ایڈم بات کو یہ ہی پلٹ دیا، ایک منٹ جھٹلا ایک منٹ دیا. ایڈم یہ گدے تمہاری گدے بنیاد یہ ہی سب. جھوٹ پر ہے. اچھا یار وہ رکو مولانا. ساحل مجھے بھی تو اتنا کچھ اس نے کہا، میں نے تو صرف گدا کہا ہے نا، اتنا کچھ تو کہہ چکا ہے نہیں مجھے. اب نہیں تو ایڈم نہیں، پلیز اس کی پلیز باری پہ پلیز تو ایک منع دو. نہیں کرتے. چلے اب میں دوبارہ بولتا ہوں. ہاں پلیز انہیں کہے مولانا صاحب میرے طرف سے سوری آپ کو. لاتے ہیں جی آپ لوگ. اچھا رک جاؤ مولانا. لیٹ می آنسر. اگر آپ جواب لینا چاہیں، میں نے 10 دفعہ کہا ہے آپ کو، میں نے آپ کو کہا تھا سر اگر میں آپ کی طرح جاؤں اور میں ہر چیز کا لفظی مطلب لوں تو اللہ کا مطلب ان پر آئے گا. میں نے یہ بولا تھا. میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ یہاں پہ اللہ کا مطلب لو اسی طریقے سے. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے اس کو جذباتی پنے میں اپنے دماغ سے سن رہے ہیں، کانوں سے نہیں سن رہے ہیں. آپ میری ویڈیو کو ریوائنڈ کریں اور جہاں پہ میں نے کہا نہیں ایسا ہی لو مجھے بتائیں. میں نے کہا ہے کہ ایسا ہی لو. میں نے کہا اگر اس کو لفظی طور پہ میں لے لوں، کیونکہ آپ گھما رہے ہیں اس کو کہ پاس پاس پاس، اگر میں نے کہا تھا اگر میں لفظی طور پہ لوں تو اللہ کا مطلب اون آئے گا، اوور آئے گا. میں نے یہ کہا تھا نمبر 1. ناؤ لیٹ می گو اینڈ ٹیل یو دا سیکنڈ تھنگ. یہاں پہ سلیپنگ اختلام کی وجہ سے آیا ہے. اگر اختلام کا لفظ میں نکال دوں عربی میں سے تو سلیپنگ غائب ہو جائے گا. اختلام کی وجہ سے آئے گا سلیپنگ. اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ احتلام کی وجہ سے سلیپنگ آیا. تم اللہ کو پکڑ کے بیٹھے ہو اور نازلن کو میں چھوڑ دوں. اچھا چلے نازلن کو میں چھوڑ دوں، تم اللہ کو پکڑ کے بیٹھے ہو. اچھا ساحل بھائی، ذرا آپ کے اندر ایک رتی برابر بھی انصاف ہے، ایمانداری ہے. آپ بتاؤ ایڈم نے جھوٹ بولا یا نہیں؟ پہلے انہوں نے کہا تھا وتھ عائشہ، عائشہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد درود پڑا، پھر اس کے بعد ان پر کہا. شروع میں وتھ عائشہ انہوں نے کہا تھا. ہاں ہاں وتھ عائشہ انہوں نے وتھ ہی کہنے کہا ہے. سے پہلے ریوائنڈ کر یہ کے کہا دیکھ تھا. لو. جی میں نے ہاں وتھ ہاں عائشہ ہی بات کو کہا تھا. غلط رہے ہو. بھائی ارے اسکرین پہ لکھا مولانا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا وتھ عائشہ اگر آپ لفظی معنوں پہ جائے گے ہر ایک ورڈ کے، ہاں تو ایسا کہا کیسے تھا لے ایڈم لیں نے. گے ترجمہ؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عربی کا کی ایکوالٹی انگلش میں ہو ہی نہیں سکتی. آپ کچھ کا ترجمہ کچھ اور کر دیں گے. پرسوں میں دیکھ رہا تھا نا، ینزفون قرآن میں ہے، ینزفون ڈال کر کے دے بلیڈ اور اس میں قرآن کے بارے میں آپ لوگوں نے کیسا مذاق اڑایا مجھے معلوم ہے. سر یونزف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتا دیں. دے بلیڈ ہوتا ہے نا. گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈال دیا، عالم بن گئے تم. نہیں راکٹ سائنسدان. یونزفون راکٹ کا مطلب سائنسدان ہوتا میں ہے نہیں، دے تم بلیڈ. بننے کی یار صبر کوشش لے، کر رہے اے ہو. صبر لے یار، سن لیا کر. صبر لے. یونزفون کا باتوں کو مطلب ہوتا ہے، پلٹانا تو اچھا آ گیا ہے تم کو. یار سن لیں، یونزفون کا مطلب ہوتا ہے دے بلیڈ. یونزف کا مطلب پوچھا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مولانا صاحب کیا ہوتا ہے؟ یونزفون کا ترجمہ اس دن آپ لوگوں نے کیا یونزفون نا. کو گولی مار دے سر. یونزف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیس ورڈ کیا ہوتا ہے؟ یونزف، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے وہ بتاؤ سر مجھے. آپ بتائیں نا سر. یار مولانا عبدل ابھی موقع ہے نا آپ کے پاس وہ اس کو ڈیبنک کرنے کا ایڈم کو.
کیا مطلب ہوتا ہے یونزف کا؟ ڈیبنک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ڈیبنک یعنی ان کو غلط ثابت کرنے کا آپ کے پاس ابھی پورا موقع. اچھا پہلی بات تو مجھے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری اسٹریم جو ہے کئی سارے علماء بھی سنتے ہیں، یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور مولانا عبدل صاحب بڑی بات نہیں ہے، انشاءاللہ انتظار کیجیے آپ لوگوں نے جو بھی کارنامہ انجام دینے کی کوشش کی ہے بہت جلد مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں گی انشاءاللہ. آپ کو برابر جواب دیا جائے گا اور آپ کے کنفیوژنز کو بھی مکمل طور پر ختم کیا جائے گا اور آپ مجبور ہو جائیں گے اسلام قبول کرنے پر. سر بہت شکریہ سر. اس وقت تو 24% اپوسٹسی ریٹ جا رہا ہے ہمارے کارناموں کی وجہ سے. 24% لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ہماری وجہ سے. بہت مہربانی، آپ بھی اپنا کام بہت جلدی خیال میں بھی مت سوچ کیجیے سر، بہت جلدی کیجیے. خیال میں بھی مت. آپ جیسے یہ کروڑ لوگ بھی ہو جائیں اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ اسلام کی شہنشاہیت ہے، وہ کبھی دبنے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی خام خیالیاں ہیں اور آپ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. دیکھیے لا یصدعون عنہا ولا ينزفون کا ترجمہ ہے پھر نہ ان کے سر میں کبھی درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے. یعنی وہ چست و چالاک ہوں گے، چست و چالاک ہوں گے. اچھا یونزفون کا ترجمہ نہ ان کے ہوش اڑیں گے ہے، نہ کہ دے بلیڈ. کتنا بولتا ہے یہ. ارے میں نے مولانا صاحب آپ کو میوٹ کیا ہوں. میں یہ بولنا چاہتا تھا، تبھی بھی آپ کو یہی بات بولا تھا، زیادہ بولنے سے کوئی انسان ہوشیار ثابت نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، مطلب آپ کی دلیلیں بہت مضبوط ثابت نہیں ہو جاتی آپ زیادہ بول رہے تو. میں آپ یہ جو ابھی جملہ بولے نا کہ اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑ رہا ہے. آپ کے ذاکر نائک یاسر قادری صاحب یہ چیز بول رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے ان کو. سر 24% اپوسٹسی ریٹ ہے اس وقت. 24%، 24%. 25 ہو گیا. ماشاءاللہ سر، یہ نمبر میرے پاس نہیں تھا. 24% کا میرے پاس نمبر تھا. بول رہے ہیں، دکھاؤں میں آپ کو ذاکر نائک خان بول رہے. ارے باپ رے سر، 1% اور بڑھ گیا. تو سر یہ ہم لوگوں نے بھی تو شروع کیا ہے. 2-3 سال ہوئے کہ یہ گیم شروع ہوئی ہے اور ہم لوگ ایکس مسلم آ کے بولنا شروع ہوئے یوٹیوب پہ. 2-3 سالوں میں 5 سالوں میں تباہی مچ گئی ہے یار. 25% اپوسٹسی ریٹ کم ہوتا ہے تو یار آپ لوگ کب کرو گے مولانا؟ آپ لوگوں کو جلدی کرنا پڑے گا. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آپ لوگ جو ہیں ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا یہ مار دیا ہے. یہ سب آپ کی خام خیالی ہے. دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے کیا ہوگا، دیکھتے رہیے. اور آپ بار بار چیخ رہے ہیں مسلم سیلینا جی کو مولانا یاسر ندیم الواجدی نے نہیں لیا. آپ لوگ تب سے چیخیں مار رہے ہیں. ان کے پاس لوگ آڈیو میں اسٹوڈیو میں تھے کہ وہ ایک کے بعد ایک بات ہی نہیں کر سکتے تھے، اتنی لمبی ہو رہی تھی. میں تو بتا دیا یونزفون کا ترجمہ میں نے بتلا دیا. نہیں چاہیے یار، یونزف چاہیے. یونزف ہی بتایا ہوں میں، یونزف ہی بتایا ہوں. یونزف کا مطلب لا یصدعون عنہا، ان کے سر میں کبھی درد نہیں ہوگا. کا مطلب نہیں چاہیے، یونزف کا مطلب چاہیے. کتنی دفعہ یونزف کا ترجمہ کیوں چاہیے؟ تم نے یونزفون کو ایکسپلین کیا ہے. نہیں آتا ہے ان کو، مولانا صاحب کو نہیں آتا یونزف کا مطلب. یونزفون کا ترجمہ تم نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے لا یصدعون عنہا ولا ينزفون ہی تو کیا تھا. بھائی جان میں نے بولا ہے یونزف کا مطلب بتا دیں. کتنی دفعہ آپ سے پوچھا؟ انزفا یونزفو کے معنی ہوش اڑنے کے ہیں. سر یونزف کا معنی پوچھ رہا ہوں. وہی بتا رہا ہوں میں، پھر کیا بتلا رہا ہوں؟ آپ کا سر بتاؤں؟ سر کیا مطلب ہوتا ہے؟ یونزف کا ترجمہ ہے ہوش اڑنا. اوکے، ہوش اڑنا. یونزف کا مطلب سر سب نے سنا کہ یونزف کا مطلب ہوتا ہے ہوش اڑنا؟ سب لوگوں نے سنا؟ کوئی بندہ ایسا جس نے نہ سنا ہو؟ گوگل ٹرانسلیٹ کھولو. سر میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو سر ٹرانسلیٹر بتاتا ہوں. سر سب لوگوں نے سنا. ہاں، اس سے پہلے ایڈم عائشہ جی کہہ رہی ہے مولانا صاحب سے پیار سے پیش آئے، ریکویسٹ ہے. مولانا کو تقریر کرنے کی عادت ہوتی ہے، ڈیبیٹ کی نہیں، تو تھوڑا پیار سے. اور مولانا صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ علمی گفتگو میں پرسنل اٹیک پلیز نہ کرے. آپ بھی اچھی بات کریں کیونکہ جو آپ کا مقصد ہے پرسنل اٹیک کیوں نہیں کریں گے آپ؟ ہمارے نبی پر، ہماری امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. آپ ان سے بڑھ گئے کیا میرے لیے؟ اچھا سر، اوکے کوئی بات نہیں سر. آپ امی عائشہ پہ ہم اٹیک نہیں کرتے. آپ کو عزت اور شرافت کے دائرے میں رہ کر بات کرنا چاہیے. آپ لوگوں کے اندر شرافت نہیں ہے.
یار سر ہم یہ نے تو دیکھیں بالکل اچھے سے بات رکھی ہے نا مولانا ساحل عبدال صاحب صاحب. کیسے اچھے سے بات انہوں نے رکھی ہے؟ رونا ہے، انہیں رونے دے اس بارے میں. یونزف، یہ ہم نے یونزف ہے عائشہ جناب. رضی اللہ عنہا کو بدکار عورت بنا کر کے حضرت پیش ایک کر رہے ہو، سیکنڈ، تمہارا حشر حضرت کیا ہوگا تمہیں معلوم ہے؟ حضرت ایک سیکنڈ ذرا، حضرت یہاں پہ آئے. کیا ہوئے گا اشر بتاؤ؟ تمہاری ماں کو میں کچھ کہہ دوں تم خاموش رہو گے؟ اوکے اب ذرا یہاں پہ آ جائیں، آپ اسکرین دیکھیے. یہ جناب گوگل ٹرانسلیٹر نہیں ہے، یہ ڈکشنری ہے جو کہ لیکسیکون سے لیتی ہے. یونزف، 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 یونزف. یو نو واٹ ایلس میک یور نوز بلیڈ؟ بلیڈ، بلیڈ آؤٹ. یونزف. ایک اور ڈکشنری دیکھتے ہیں، یہ ایک سیکنڈ ڈکشنری ہے، یہ کانٹیکس ریزرو کی ڈکشنری ہے، عربک کی معانہ. بلیڈ، یونزف، بلیڈ، یونسف، بلیڈ. تیسری ڈکشنری دیکھتے ہیں، یہ ہے جی ایک گلوسب، GLOSB، گلوسب ڈکشنری، جہاں پہ سب آپ عربی. یا ڈکشنریاں وہی صبر، ہیں جی، صبر انگلش عبدل، صبر انگلش انگلش عبدل، انگلش گوگل عبدل، ٹرانسلیٹ سے ہی ہو رہا ہے پورا وہ. عبدل، یار اس کو عبدل صبر. اب پلیز میں آپ کو ڈکشنریز دکھا رہا ہوں، گوگل ٹرانسلیٹر نہیں ہے، یہ ڈکشنریز ہیں جو آپ کے لغت عربیہ نے لکھی ہوئی ہے، میں نے نہیں لکھی ہوئی، آپ نے نہیں لکھی ہوئی، آپ ایسے ہی اچھا عربی نہیں تم ہے. جس وقت صبر قرآن کو نکال کر یار، عربی صبر کے یار، ساتھ ترجمہ کر یار رہے تھے وہ صبر، بتاؤ مجھے. صبر عبدل، صبر پلیز. ارے یار یہ مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ ساری عربی دان یہی ہے، یہ گوگل والے اور یہ جتنے ڈکشنری والے سب بیوقوف ہیں. ہاں میں اب ڈکشنری دکھا رہا ہوں، صبر لو یار، گوگل ٹرانسلیٹر نہیں دکھا رہا. آپ لوگوں اچھا سے میں چیلنج کر سکتا ہوں، آپ لوگ وہ ترجمہ کر کے نہیں دکھا یار سکتے. صبر تو لو عبدل، رکو تو صحیح یار. اب میں آپ کو ڈکشنریز دکھا رہا ہوں، میں آپ کو گوگل نہیں دکھا رہا. ویٹ یار، کیا ہو گیا؟ ڈرتے کیوں؟ روتے کیوں؟ صبر کرو یار پلیز. ہم صبر کو ایک پیسے کا بھی ڈر نہیں ہے، تمہارے یار، جیسے تو بہت پھر آئے چلے صبر گئے، کرو نا یار، صبر قیامت تو کی کرو. صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے مینڈکوں کی ڈر طرح. نہیں ہے یار، ڈر نہیں ہے تو رو کیوں رہے ہو؟ صبر لو نا ہاں یار، ڈکشنری دکھا رہا ہوں، صبر تو لو. کیا راکٹ سائنس ہے؟ صبر. اوکے یہ تیسری ڈکشنری ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے گلوسب، GLOSBE، ٹھیک ہے. یہ دکھاتی ہے یونزف کا مطلب ہے بلیڈ. اوکے ہم ایک اور ڈکشنری میں جاتے ہیں. یہ ڈکشنری جناب ہے کون سی؟ یہ اچھا dictionary.sensejudgment.com ہے. صبر یونزف یار، میں بولے پیش نہیں، ہے وہاں پر، بولے نہیں یار، پیش رک ہے جائیں لکھا ہوا. یار، رک جائیں مجھے پیش پلیز بتاؤ، پیش. یار. زبر رکیں زیر گے پیش سے بھی عربی میں یار، بہت پھر وہی فرق بات، آتا ہے. پھر وہی آپ بات، لوگوں پھر کو وہی بات. عربی کا قاعدہ تھوڑی معلوم یار ہے. ایک دفعہ صبر کرو گے یار، صبر ہے. یونزف 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 اوکے اب پہلے صبر ہے، جا کے عالم بن اب کے آؤ، صبر اس ہے کے بعد تشریح کرنا. یار. اب صبر کر لو گے پلیز؟ ذرا رک جاؤ نا یار، آپ کا سارا قاعدے بناتے ہیں آپ کے ساتھ، صبر کیوں نہیں ہے آپ کو؟ کیا ڈر کس بات کا ہے؟ اگر میں آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوں، ڈر کیوں ڈر نہیں ہے نہیں آپ ہے، تم غلط ڈر نہیں ہے غلط تو کہہ رہے ہو، صبر کرے نا یار، غلط رو کیوں تشریح رہے کر ہیں رہے ہو. یونزف پیش ڈال کے دکھاؤ مجھے، یار؟ اس کے بعد اگر وہ ترجمہ آئے میں سب کے سامنے اب ماننے کے لیے تیار ہوں. اوکے صبر لیں. اوکے صبر. اگر ہم پیش ڈال دیں گے تو کیا بنے گا؟ یونزیفو بنے پیش گا. ڈالو، یونزف کا کریکٹ یونزف بنے گا، ہاں نہیں تو یونزیف ینزف بنے گا. بنے گا. یہ دیکھیں یونزیف، بلیڈ، بلٹن، کہاں ہے ہومریجز، یونزف؟ ٹھیک ہے. یونزف یہ کہاں ہے؟ یونزیف، یا کے یہ ہے اوپر یہ، پیش کہاں ہے؟ اور سائنسدان یونزیف ہے، یونزیف. یا کے اوکے اوپر پیش کہاں ہے؟ پیش یار دکھاؤ مجھے. صبر لینا یار، تجھے کیوں روتا ہے؟ یہ دیکھ سن کہاں ہے پیش؟ سر، صبر لیں. اور یہ كان الدم ينزف ببطء من الثدي what did he الأيمن says؟ من الجنب. یونزیفو، ہاں ینزف ہی آ رہا ہے، یونزیفو ینزف کا ہی ہے. آ رہا ہے. یار راکٹ سائنسدان سنائیے، سنیں، اور ایک بار سناؤ. سنیں. كان الدم ينزف ببطء من یونزیفو. الثدي. اوکے ناؤ، ینزف بتا رہا ہے جی، کس کو اور الو بنا سائنس رہے ہو؟ یار یہ دیکھنا یار، تمام لوگ جو لائیو چیٹ میں سن رہے ہیں دوبارہ سنیں. كان الدم ينزف ببطء من الثدي. ینزف بتا رہا ہے، ینزف. یار تمہارا کتنا کو دماغ خراب ہے، کان بھی بند ہے، تمہارا چونیاں بڑی دماغ ہوئی ہیں. خراب ہے، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے. 100 بار سنو، ینزف اوکے ہی ہے وہ اوکے فاسٹ اب بول ہم رہی ہے، بولتے اس ہیں، میں اب ہم یونزفو کر بولتے کے ہیں، تم مجھے مت اب ہم چراؤ، بولتے ہیں. بیوقوف اور الو میں بننے والا نہیں ہوں کبھی بھی. سر آپ بے وقوف یا الو بنے یا نہ بنے اس سے ینزفو فرق ہی نہیں بول پڑتا رہا ہے وہ، ینزفو ہی بول رہی ہے وہ، بھائی جان. یونزفو نہیں بول رہی ہے. ہاں اچھا مولانا اس صاحب طرح آپ ایسا ہنسنے کریں، سے، اس آپ طرح ایسا کریں، ہنسنے سے تھوڑی کام بن جائے گا. آپ ایسا کریں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ایسا کسی کریں. کے معمولی انسان کے بس کی میرے بات نہیں ہے پیارے قرآن کو بھائی، سمجھنا، ارے قرآن ایک میرے، معجزہ ہے. اوکے قرآن معجزہ ہے. تم لوگ یہ کوشش کرو کہ ہم قرآن سمجھ لیں گے، انٹرنیٹ سے ہم نکال کر کے ہم سمجھ لیں گے، یہ یہ تمہاری لوگوں خام کو بھی یہ خیالی سمجھ ہے. گیا مولانا صاحب، وہ دیکھو کہ کیا بول رہی ہے وہ. کیا بول رہی ہے؟ یونزفون، یونزفون بول رہی ہے. یونزفون. دیکھیں آپ لوگ، کے کان پہلے صاف کراؤ، بعد میں سنو. ارے میں نہیں بول رہا ہوں، لوگ بول رہے ہیں یار، لوگوں کے سب کے کان خراب ہے، صرف آپ کے صحیح ہے.
युनजिफुन, गौर से सुनो तो, गौर से सुनो। अरे अच्छा, आप अकेला गौर अच्छा, से सुन रहे हो, आप लोग ये हम इंटरनेट की दुनिया से हटकर मुझे किसी दूसरी डिक्शनरी में दिखाओ, मैं मान अच्छा लूंगा। आप ऐसा करें साहब, डिक्शनरी आपके पास अरबी की कोई डिक्शनरी पढ़ी है? कोई डिक्शनरी अरबी की कोई भी इस वक्त डिक्शनरी पढ़ी है मेरे मौलाना पास साहब? ये अभी नहीं है यहाँ पर। ओके, अब मैं आपको एक और चीज दिखाने लगा हूँ, ठीक है? अब जरा देखिएगा गौर से कि होने क्या लगा है, शायद आपको कुछ समझ आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आनी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। मेरी कोशिश अगर रायगां चली गई तो चले, रायगां चली गई, मैं कुछ कह नहीं सकता उस चीज के ऊपर, ठीक है? लेकिन मैं अब करने क्या लगा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ताकि पता लग जाए कि हम कायदे कोई खराब नहीं कर रहे। ये सर ये देखिएगा, सब लोग स्क्रीन पे रहिए मेरे साथ, मैं स्क्रीन पहले डिफरेंट तरीके से शेयर करूंगा और फिर डिफरेंट तरीके से शेयर करूंगा। स्क्रीन दिखाइए सर वंस मोर। अब देखिए कायदा हम कोई खराब ना करें, उसके लिए मैं दिखाने लगा हूँ स्क्रीन इस तरीके से। ये जनाब कुरान.com है, ये मैं कुरान का जो लफ्ज है युनजिफून उसको पकड़ने लगा हूँ, ये मैं डालने लगा हूँ गूगल ट्रांसलेटर के अंदर, लेकिन इनको गूगल ट्रांसलेटर पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं लूंगा। युनजिफूना सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया है इस वक्त यहाँ से, कुरान.com से मैंने युनजिफूना कॉपी पेस्ट किया है। अच्छा, अब ये जो दे है ना, दे को हटाने के लिए मुझे ये दो लफ्ज फूना को खत्म होने का युनजिफ को लेना पड़ेगा। अच्छा, युनजिफ को अगर हम लेते हैं, ये बनता है ब्लीड। ओके, वंस अगेन ये बेस वर्ड है ब्लीड। हम ये सेम बेस वर्ड अगर डालते हैं कुरान की ट्रांसलेशन के अंदर, ये देखें, ये आपके सामने, ये सर्च, सर ये क्या लिखा हुआ है? क्या यहाँ पे भी ब्लीड 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 नहीं है? सर ये अब मैंने कुरान से कॉपी पेस्ट की है, जेर जबर पेश खुद नहीं डाली, कॉपी पेस्ट है, और ये डिक्शनरी में आपको दिखाया। सर अब मुझे बताएं क्या अच्छा, करूं? कुरान जो अभी आपने बतलाया उसके नीचे का तर्जुमा पढ़ के बतलाइए, उसमें सर ब्लीड जी है क्या, मैंने देखता यही हूँ तो मैं, बताया था, मैंने उसमें यही मैं तो देखता हूँ। सर मैंने यही तो बताया था कि कुरान वाले जो तर्जमा कर रहे हैं वो लोगों को डिसीव कर रहे हैं, क्योंकि युनजिफून का जो मतलब है तमाम डिक्शनरीज के अंदर, युनजिफ का जो मतलब है तमाम डिक्शनरीज के नहीं, अंदर, वो ब्लीड है, तुम और वो साबित आपको करके डिसीव कर दिखा रहे दो हैं। डिक्शनरी से, भाईजान साबित मैंने करके दिखा दो। ये ये सब, डिक्शनरी, ये भाई ये ये क्या दिखाया, डिक्शनरी साबित नहीं है, किया है? ये ये क्या है? डिक्शनरी नहीं है, ये क्या है? ये डिक्शनरी नहीं है, ये क्या ये है? ये गूगल ट्रांसलेट ही हो रहा है सब अब में। मैं रॉकेट साइंसदान की डिक्शनरी, ये देखो लेक्सिकॉन, ये देखो ये रॉकेट लेक्सिकॉन, साइंसदान ये देखो तुम रॉकेट साइंसदान बन ये रहे हो। लेक्सिकॉन, ये देखो ये लेक्सिकॉन, लेक्सिलोगोस ऑफ द वर्ड ऑफ अरेबियन डिक्शनरी, रेजर्वायर, कॉन्टेक्स्ट, लिंग्विस्टिक, आलमरी, ग्लोसबी, सेगमेंट, डिक्शनरी, डिक्शनरी यही खोले नहीं हुए है हैं, वो, यही खोले में मैंने, डिक्शनरी नहीं। यही खोले में है, यही खोले में है, यही सारे खोले में, ये लेक्सिकॉन ली हुई है। आपकी अरब दानों ने जो लेक्सिकॉन बनाई है अरबी को समझने के लिए, ये वो है भाई। और मैंने इस वक्त खुद भी टाइप नहीं किया, मैंने आपके सामने कुरान का वर्ड जेर जबर पेश शद्दा मद्दा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया है। मुझे बताएं और क्या करूं आपके लिए? नहीं तो अपनी डिक्शनरी दिखा दें। दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, रुकिए। दिखाएं अपनी डिक्शनरी, मुझे आपने दिखानी है जो आपके पास कॉपी पेपर की डिक्शनरी है। दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। इस्लामिक नहीं होनी चाहिए, कुरानिक नहीं होनी चाहिए, बस डिक्शनरी एडम होनी भाई, चाहिए अरबी की। आप सही बोल रहे हैं, मैंने इंग्लिश में ब्लीड लिखा, ठीक है, तो वो अरबी में युनजिफून बता रहा है। युनजिफून कैसे ले रहे हो? जबर जेर पेज डाल के देखो ना। साइंसदान वही तो डाला है, अभी आपके सामने हाँ, कॉपी वही पेस्ट नहीं किया है डाला विद है, वही जेर नहीं जबर डाला है, पेश। वही नहीं डाला है। यार साहिल और जलेबी भाई खुद देखो, मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ से कॉपी किया था, आपके सामने कंट्रोल सी किया, चले कंट्रोल सी नहीं करता, राइट क्लिक कॉपी किया, मैंने यहाँ पे गया, मैंने इसको पेस्ट किया, दे ब्लीड शेर जबर पेस्ट सब कुछ सेम। अच्छा मैंने क्या किया, दे को खत्म किया है, वाओ नून खत्म किया ताकि दे आर खत्म हो जाए, युनजिफ बेस वर्ड युनजिफ ब्लीड, इसको मैं लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें इधर, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ इनके सामने ब्लीड, यहाँ पे क्या आ रहा है, युनजिफ। ये क्या है? सब ट्रांसलेट ही में डाल रहे हैं, ट्रांसलेट ही में डालेंगे सब। अरे यार, ये भी इन्होंने हमसे पूछ के ट्रांसलेटर चालू किया है, गूगल वालों ने।
نہیں ہاں آپ یار لوگ مولانا غلط صاحب ترجمہ آپ بھی کر رہے وہی ہیں، جو بولتے مل ہیں. گیا آپ کے فائدے کا، آپ کے سمجھ کا، اس کو آپ نے ڈال دیا. بھائی میں نے آپ کے سامنے اس وقت آپ لوگ دنیا کبھی یار کی ایک جو کبھی 8 بھی ثابت ڈکشنری نہیں ہیں. کر اچھا سکتے یونزفون کا ایڈم مطلب بھائی بلیڈ ہے. ایڈم بھائی میں کیا بول رہا ہوں، ایک دو اچھی باتیں اسلام میں، اگر ایک دو اچھے ورڈ کہیں رہیں گے تو وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتا دو ان کو گوگل میں، تو ان کو سر وہ یقین بتا دوں، ہوگا. چلے ایک اچھا لفظ بتا دیتا ہوں سب کے لیے. سب لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نکاح کا مطلب ہوتا ہے میرج. وہ دکھا دیتا ہوں کہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے میرج. کیا خیال ہے جناب حضرت محترم صاحب، نکاح کا دوسری مطلب بات پہ میرج مت ہوتا ہے؟ جاؤ، ابھی فی الحال جو سر میں مسئلہ ہے اسے یونزف، حل کریں. سر یونزف آپ نکال لیجیے گا، آپ دیکھتے رہے آپ کو نہیں ملے گا. جب آپ کو مل جائے گا دکھا دیجیے گا، ہم آپ کیوں کے نہیں سامنے ملے گا؟ ڈھیر ساری ابھی باتیں بتاؤں کرتے گا بہن، میں کوئی اچھا ایسی بات نہیں کرنے والا ہوں. رک مولانا جاؤ تب صاحب تک. پھر میں یہ بولتا ہوں کہ دیکھیں ابھی گوگل پر لوگ ٹرانسلیٹ کر کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں، تو آپ ایک کیس کی نہ ٹھوک دیتے گوگل پر کہ یہ چلے غلط بھی بھائی یہ ترجمہ کر رہا ہے. اسکرین دکھائیں، ذرا اسکرین دکھائیں. ہاں چلے میں دکھاتا یہ ہوں. ذرا ان کو ایک اور اچھا لفظ دکھائیں. حل نکاح ہاں العید. سر یہ نکاح العید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکاح العید ہے وہ. سر کیا ہے؟ اسی لیے پروناؤنسیشن پکڑ لیں، صرف پروناؤنسیشن میں مسئلہ آپ سب کو ہوتا ہے. اسی لیے پروناؤنسیشن پڑھنا پکڑیں ضروری ہے. سر، آپ صرف پروناؤنسیشن پکڑیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پروناؤنسیشن کی غلطیاں نکالیں آپ. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہوتا کیا ہے. یہ دیکھیں سر، یہ عربی سے انگلش میں انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں از ہینڈ میرج among the sabaidin mentioned in hadith and they are condemned to a curse. کیا ان کے اوپر لانا ہے جو ہاتھ کے ساتھ شادی کرتا ہے؟ سر یہ دیکھیں، ہاتھ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں آپ؟ مٹھل سر ہاتھ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں مولانا صاحب؟ وہی آپ کو عربی پڑھنی پڑے گی پہلے. پڑھنی پڑے گی نا. اب دیکھیں میں گوگل ٹرانسلیٹر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نکاح کا مطلب میرج کب ہوتا ہے. نکاح کا مطلب میرج تب ہوتا ہے جب دین آ جائے. جیسے ہی آپ دین کو نکال دیں گے نا تو آپ دین کو یہ دین صحیح والی چیزیں ہے ہی بس نہیں اب وہ بھائی، یہ اسی لیں لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے پڑھو، لے جی. جیسے ہی بعد میں ہم نے آؤ بحث دین، کرنے کے لیے. جیسے ہی ہم نے دین کا ورڈ نکالا، ہاں میرج کا مخا دماغ ورڈ خراب کر غائب ہو رکھا گیا. ہے. جیسے ہی ہم نے من کا ورڈ نکالا، میرج کا ورڈ غائب ہو گیا. سو گوگل ٹرانسلیٹر بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، گوگل ٹرانسلیٹر بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر میں نے مسلمانوں والی ٹرانسلیشن آ جائے، دین کا ورڈ بیچ میں آ جائے، حدیث کا ورڈ بیچ میں آ جائے، قرآن کا ورڈ بیچ میں آ جائے، تو میں نے نکاح کو میرج لکھنا ہے. گوگل ٹرانسلیٹر آپ کو ڈسیو اس وجہ سے کر رہا ہے کہ آپ کے علماء دین نے گوگل ٹرانسلیٹر کو ریڈنگ کرائی ہے، پڑھایا ہے اور فکسنگ کی ہے ڈفرنٹ جگہوں پہ. لیکن ایکچوئل ورڈ نکاح کا مطلب ہوتا ہے FUCK. لیکن جیسے ہی آپ اس سینٹنس کے اندر دین، حدیث یا کچھ ایسی چیز ایڈ کر دیتے ہیں تو فوراً ہی نکاح کا مطلب جو ہے وہ میرج بن جاتا ہے. تو اسی بھائی طریقے سے جب آپ یونزف، صبر لے یار مجھے سینٹنس پورا کرنے دیں، جب آپ یونزف کو سٹینڈ الون لیں گے تو اس کا مطلب آپ کو بلیڈ ہی ملے گا. جب آپ پوری کی پوری آیا کو بیچ میں ڈال دیں گے تو شاید وہ اس کی ٹرانسلیشن چینج کر دے. اگر اس آیا کے اندر کوئی ایسا ورڈ ہو جو کہ دین یا اس چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکے گا. آپ لوگوں کے سامنے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیں سر کتنی آسانی سے ہم جو ہے نا گوگل کو اس میں ترجمہ دکھا بتاؤ نا سکتے اس ہیں کہ میں. لوگوں نے کس طریقے سے اس کو بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں، اچھا یہاں پہ چونکہ کوئی دین کا ورڈ نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی ریلیجن کا ورڈ نہیں آیا، تو یہاں پہ انہوں نے بلیڈ کر دیا. ولا ينزفونا and they does not bleed. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ ہم شاید کوئی دین شین ڈال دیں، یہ دیکھیں ذرا گیم چینج کرتے ہیں ہم، الدین ذکر حدیث و حکمہ، شاید یہ چینج بھی کر دے یا شاید نہ کرے، ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر. بعض دفعہ ہو سکتا ہے چینج کر دیں. اوکے. They shall not be still or bled out those whom with the hadith mentioned. Still یار ایون قرآنک ٹرانسلیشن کو اگر ہم کرنے کی کوشش کریں تو یونزف کو بلیڈ کے علاوہ کچھ نہیں لے رہے. یعنی ایون قرآنک چیزوں کو اگر بیچ میں رکھیں تو وہ پھر بھی بلیڈنگ کے علاوہ کچھ نہیں لے رہے یونزفون کو. یعنی اتنا سالڈ ورڈ ہے یونزف اور یونزفون کہ اس کو بلیڈنگ کے علاوہ کچھ لیا ہی نہیں جا سکتا. Imagine that.
सोचे Imagine that کر کے بولنے سے تمہاری بات کیا بھی پکی نہیں ہو رہی ہے. تم کھوکھلے کے کھوکھلے ہی ہو. تم کسی بھی قرآن میں اس کا ترجمہ بتا دو. سر میں نے یہی تو بولا تھا اس ٹائم پہ, آپ نے سنا نہیں تھا ہاں, کہ کیا قرآن کی بولو گے, ٹرانسلیشنز کیا آپ بولو کو گے, بتا تو رہا ہوں, سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ بتاؤ. میں نے جب اس کا ترجمہ بلیڈ کیا تھا تو میں نے یہی تو بتایا تھا کہ قرآنک ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ آپ کو ڈسیو کر رہی ہیں, اور شاید ڈسیو ہو کر سکتا رہی ہے. ہیں, کیوں ڈسیو کر رہی ہیں؟ عربی تمہارے باپ نے بنائی ہے. سر آپ کے باپ نے بنائی ہے؟ ہاں, جو اوکے چلیں ٹھیک ہے, جو ہے وہ چلیں جی, ان ترجمہ کے کر لے. باپ نے عربی بنائی تھی, ان کے والد صاحب جو تھے ہاں, وہ عربی دان تھے. چلیں سر ٹھیک ہو گیا, مان لیتے ہیں پھر. تم نے اگر آپ بنایا کے نا, باپ نے, یونجب کا معنی یار بلیڈ. آپ کے جو والد صاحب ہیں, جو باپ صاحب ہیں آپ کے, وہ کتنے پرانے ہیں؟ وہ ویمپائر تھے کہ وہ 1400 سال سے ہاں, زندہ ہے؟ امپائر تھے, ویمپائر ہیں, سوری ہیں, اسی تھے نہیں, لیے تم کیونکہ وہ بلیڈ کر 14-15 رہے ہو سال سے نا, زندہ ہے نا, ترجمہ 14-15 بلیڈ کر سال رہے سے ہو ہے نا نا. زندہ. تو چلے جو آپ دل کے, میں آیا وہ ترجمہ کر دیا. میں سر دل قرآن میں, تم جیسے یار میں لوگوں نے کے لیے تھوڑی بنا ساری, ہے, اس کے لیے راکٹ دماغ بھی بھائی, چاہیے سمجھنے کے لیے. راکٹ بھائی کیا پی کے آئے میں ہیں, میں نے تمام ڈکشنریز دکھائی ہیں آپ کو. تمہارے پاس راکٹ ہیں چھوڑنے کے, ریل مارنے کے. چلیں بہترین ہو گیا, بہترین ہو گیا. لے جی, ہر لحاظ سے یہ بھائی صاحب اب اس وقت رہ گئے ہیں, اب صرف یہ پرسنالٹیز پہ آ کیوں گئے رہ گئے ہیں, ہیں. میں میں ادھر بتا سے رہا ہوں اپنا ابھی. رک جاؤ, اتنی جلدی ہوائیاں مت مارو, دیکھیں مولانا ہوائیاں مت صاحب, مارو. یہ یہ یہاں پر میں بتا رہا ہوں ابھی, نظفہ یہ طریقہ ینصفو کے معنی آپ کا, بتلا رہا ہوں میں. آپ کی بات کرنے کا طریقہ آپ کی بوکھلاہٹ دکھا رہا ہے مولانا صاحب. بوکھلاہٹ کیوں کہ دکھائی دے گا؟ ترجمہ غلط کریں گے اور گھوڑے دوڑائیں ارے گے. تو پھر آپ دکھا دینا, صحیح آپ دکھا دینا کس ہاں, ہم طرح سے دکھا رہے ہیں, ترجمہ کہاں سے, رکیے. تب تک کب دکھاؤ گے؟ منہ خاموش ہی نہیں رہا جا رہا ہے. ارے مولانا صاحب, آپ کہاں پہ خاموش رہ رہے ہو؟ اس طریقے سے ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ ہم خاموش رہیں گے, جب آپ خاموش رہے نا, مدے پہ بات ہوگی نا, ادھر ارے ادھر تو کی لے کے. مدعے پہ دیکھو, وہی تو آپ کو بات آئی پوچھا. تھی حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ابھی غسل کے بارے میں, پھر وہاں سے فرائض اور سنتوں کو لا لیا, پھر اس کے بعد میں پارٹس پہ, پرائیویٹ پارٹس پہ چلے گئے, پھر اس کے بعد اچھا اب جو ہے یونزف پہ آ گئے. اچھا, چلو ٹھیک ہے, آپ کی بات سر ایک صحیح ہے, سیکنڈ جلیبی بھائی, لیکن جنزل پہ ابھی میں آیا ہوں کہ یہ خود لے کے آئے ہیں؟ آپ رکے تو, ہاں ابھی اب میں دیکھیے, بتا رہا ہوں, رکیے ارے رکیے, میں ارے بتا آپ رہا ہوں. رکے ذرا عبدل صاحب, ایک منٹ رکے مولانا صاحب, میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں. ابھی انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے ان کی باتوں کی دلیل دی ہے, اور آپ کی جو بھی بات ہے وہ عقیدے پر ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بات نہیں ہوتی ہے نا. آپ اگر آپ کی بات رکھ رہے ہیں تو اس کی دلیل دے دیں. جس میں طریقے سے بتا رہا ہوں انہوں آپ نے کو, دلیل ٹرانسلیٹ, بتا رہا ہوں, رکیے. انہوں نے سنے نا, سنے تو پوری بات تو سنے. انہوں نے جو بھی بات کہی, ٹھیک ہے, انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پہ دکھایا. اس وقت بھی آپ کو 1850 لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے باتوں کا دفاع کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے اوپر. صرف میں نے بول دیا تو تم لوگ مان لو, اس طریقے سے بات نہیں ہوتی نا ایسے مولانا نہیں صاحب. ہوگا, ہم کو بھی معلوم ہے, ہم بتا رہے ہیں, رکیے. ہاں چلے ٹھیک ہے, بتائیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ کی بات سر ایک صحیح ہے, سیکنڈ جلیبی بھائی, لیکن جنزل پہ ابھی میں آیا ہوں کہ یہ خود لے کے آئے ہیں؟ آپ رکے تو, ابھی اب میں دیکھیے, بتا رہا ہوں, رکیے ارے رکیے, میں ارے بتا آپ رہا ہوں. رکے ذرا عبدل صاحب, ایک منٹ رکے مولانا صاحب, میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں. ابھی انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے ان کی باتوں کی دلیل دی ہے, اور آپ کی جو بھی بات ہے وہ عقیدے پر ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بات نہیں ہوتی ہے نا. آپ اگر آپ کی بات رکھ رہے ہیں تو اس کی دلیل دے دیں. جس میں طریقے سے بتا رہا ہوں انہوں نے آپ کو, دلیل ٹرانسلیٹ, بتا رہا ہوں, رکیے. انہوں نے سنے نا, سنے تو پوری بات تو سنے. انہوں نے جو بھی بات کہی, ٹھیک ہے, انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پہ دکھایا. اس وقت بھی آپ کو 1850 لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے باتوں کا دفاع کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے اوپر. صرف میں نے بول دیا تو تم لوگ مان لو, اس طریقے سے بات نہیں ہوتی نا ایسے مولانا نہیں صاحب. ہوگا, ہم کو بھی معلوم ہے, ہم بتا رہے ہیں, رکیے. ہاں چلے ٹھیک ہے, بتائیے. اچھا ساحل بھائی, آپ کہاں ہیں؟ بہت دیر سے آپ کی آواز نہیں آئی کچھ. چلے صاحب آپ بولے مولانا صاحب. میں تو بہت دیر کھل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے مولانا جی؟
ڈکشنری میں کھول رہا ہوں، وہ ایک ایک سر بہت وہ گوگل کی ڈکشنری کوئی کھول رہے ہیں، ان کا انٹرنیٹ سلو ہے اور وہ کھل نہیں رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. آپ کوئی گپ شپ لگا ہم لیں. پی ڈی ایف کھول رہے ہیں، ہم پی ڈی ایف. اچھا پی ڈی ایف کھول رہے ہیں، وہ ڈکشنری ہے؟ ہاں ہاں ڈکشنری ہے. اور وہ قرآنک ڈکشنری تو نہیں ہے، عربک ڈکشنری ہے کہ قرآنک قرآنک لنگوسٹک؟ نہیں ہے، قرآنک نہیں ہے. اوکے، اس کا جو پہلا صفحہ ہے نا وہ ضرور دکھائیے گا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ وہ قرآنک ہے کہ نان قرآنک ہے. ہمیں عربی کی ٹھیک ہے، کھولنے دے، ہم سب عربی دیکھیں کی گے. ڈکشنری ہے وہ. اوکے سب جی دیکھیں کھولیں. گے بھائی. عربک ڈکشنری ہے جی ہمارے پاس، مولانا جی کے پاس. اچھا جلیبی بھائی، ان دا مین لیکن ٹائم ہاں جتنی دیر وہ لیکن کھولتے ہیں گوگل تھوڑا. یار، سوری، گوگل ان کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے. بہت غلط سر، بہت غلط. گوگل بھی، اور اوپر سے تمام لیکسیکون سر، لغت العربی کے جتنے بھی لیکسیکونز ہیں، کوئی 8 لیکسیکون نہیں 5-6 لیکسیکونز دکھائے تھے، وہ سارے ہی غلط ہیں. لیکن سر ایک اور بات ہے سر. ترجمہ کرنے والوں نے بھی بہت برا کیا ہے ان کے ساتھ. ارے یار نہیں، ترجمہ کرنے والوں نے برا نہیں کیا، صرف ایڈم نے گھوڑے دوڑا کر کے ترجمے کو ہیر پھیر کیا ہے. ارے یار میں نے گھوڑے دلائے، لیکسیکونز نے گھوڑے دلائے. کسی بھی قرآن کے ترجمے میں بدلا دو، بلیڈ سر ہو. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا ترجمے میں ڈسیپشن ہے نا، اور میں کیا ہاں کہہ رہا تھا ڈسپشن ہے. تم کو لکھنا چاہیے تھا قرآن. سر، میں لکھتا تو پھر اتنا گندے طریقے سے نہ لکھا جاتا نا قرآن، پھر اچھے ہاں طریقے سے لکھا جاتا. بہت گندے طریقے سے کم لکھا سے ہوا ہے قرآن. کم گندے اگر طریقے مجھے سے تم اتنا پیدا یقین کیے گئے ہوں ہے گے. مولانا صاحب، مجھے اتنا یقین ہے اگر ایڈم بھائی قرآن لکھتے نا تو اسے دوسرے کتابوں کی بیساکھی کی ضرورت نہیں پڑتی، ہاں ضرورت یہ نہیں پڑتی. تفسیروں کی، وہی اس کی. بھائی اس ٹانگ میں اوپر اگر کر دیتے، سر اگر نیچے قرآن کر میں دیتے، اور اگر انسان کو ایڈم بھائی جانور بنا لکھتے نا دیتے، تو جانور کو تو انسان بنا دیتے، سنیں تو، گدھے کو میری گھوڑا بات تو بنا سنیں. دیتے، گھوڑے کو گدھا اگر بنا دیتے اگر ایڈم قرآن اگر لکھتے تو. سر وہ پھر اللہ اگر ہی کرتے ایڈم ہیں، صرف قرآن لکھتے انسانوں نا کو بندر تو بناتا ہے. ہاں ہاں ہاں، آپ کے وہ جو تو پتا چل ہی رہا فرقے ہے ہوئے، باتوں سے ہی. یہ جو اسلام میں اتنے سارے فرقے ہوئے نا، وہ فرقے نہیں ہوتے اگر ایڈم قرآن لکھتے تو. ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے. ایڈم خدا ہے نا. سر خدا سے اچھا قرآن لکھ لیتا یہ جو اللہ میاں ہے، خدا نہیں اللہ میاں جو ہے ان سے اچھا قرآن لکھ لیتا میں. اصل میں بات یہ ہے جناب کہ جلیبی بھائی، اصل میں قرآن لکھتا تو اگر میں وضو کے بارے میں پتا بولتا تو میں چلے گا. اس کی تمام آیتیں جو ہے نا ایک ہی دفعہ بتاتا کہ یار وضو ایسے کرنا ہے. غسل کے بارے میں بولتا تو میں بتاتا غسل کرنا کیسے ہے. نماز کے بارے میں، سلاد کے بارے میں بولتا تو سلاد پڑھنی کیسے ہے، سلاد ہے کتنے ٹائموں کی، سلاد کے ٹائم کیا ہیں. ٹھیک ہے، میں رمضان کے روزوں کے بارے میں بتاتا، پھر رمضان کے روزوں کے بارے میں کمپلیٹلی بتاتا، میں اس میں کوئی چیز امٹ نہ کرتا. اب اللہ میاں جو ہے جب وہ لکھتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کس جگہ پہ کیا ہے، تو وہ اسی طریقے سے پٹھے سیدھے طریقے سے انہوں نے لکھ دیا ہے 7ویں سینچری عربیہ کے مطابق. تو وہ پھر ایسے ہی ہونا نا سر، وہ 7ویں سینچری میں جو پتا تھا اللہ میاں کو اس وقت، اس سے زیادہ پتا نہیں تھا، اللہ میاں نہیں لکھ سکے. دیٹس اٹ، اتنی سی بات ہے. اتنی دیر میں تو اللہ میاں جبرائیل بھیج دیتے ہیں محمد صاحب کے پاس آیت کے ساتھ، آپ ابھی تک ٹرانسلیشن نہیں نکال سکے. اتنے دیر میں تو جبریل بھیج دیں گے. محمد صاحب جنت دیکھ کر بھی آ گئے، معلوم ہے آپ کو. ارے ہم تو نہیں ہاں، ہے نا، ہم تو اتنی نہیں دیر ہے میں نا تو محمد اتنی دیر صاحب. میں تو محمد صاحب جو ہیں وہ چلے گئے مسجد اقصی جو کہ تھی نہیں، ہم تو وہاں محمد پہ صاحب نماز نہیں بھی ہے پڑھ نا، لی انہوں نے. ان کے وہاں پہ ادنا انہوں سے نے وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو غلام کے نماز بھی برابر پڑھا بھی دی. نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ 7 آسمانوں پہ باری باری چلے گئے اتنی دیر میں، ہاں 7 آسمانوں پہ دروازے بھی یہ کھٹکائے. تو انہی فرشتوں نے کا پوچھا کمال کون ہے وہ. ہے، آگے سے جواب آیا محمد جبرائیل، تو دروازہ بھی ابھیشیک کھل جاتا تھا. ابھی ہاں خود دیکھیے مل یونیفارم کو گیا پکڑ کے مل خود ہی گیا مل گیا یونیفارم میں مل پھنس گیا گئے. مل مل گیا مل گیا گیا، مل گیا یہ اسکرین شو کرائیں جی. دکھا شیئر رہا ہوں کرتا میں. ہوں. اسکرین دی اوئے ہمیں مل گیا. دیکھیے جی جی دکھائیں دکھائیں دکھائیں، یہاں کیا پر دکھا رہے ہے ہیں، کیا ہے یہاں پہ؟ نزفہ انگلی تو رکھے ینزفو. کہاں پر ہے؟ ارے انگلی تو رکھے. انگلی کر رہے دکھ مولانا، رہا ہے کدھر آپ کر کو؟ رہے؟ نہیں، نہیں پیچھے دکھ کرے رہا تھوڑا سا، مولانا صاحب اس پیچھے طریقے کرے سے. تھوڑا سا. نہیں دکھ رہا ہے، کلیئر نہیں دکھ رہا ہے مولانا. اچھا ایسا کرے نا، یہ ڈکشنری جو ہے نا ہمیں ای میل کر دیں، ہم یہاں پہ خود کھولتے ہیں پی ڈی ایف. حضرت مولانا عزت مآب یہ ڈکشنری کا لنک ہمیں ای میل کریں، ہم یہاں پہ خود کھولتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. یار کیا دکھا رہے ہیں یار. پاس ہو گئے مولانا. ہاں پاز ہو گئے. ساحل صاحب دیکھیں پتہ کیا بات ہے،
ان کو ہم نے 5 6 7 ڈکشنریاں دکھائی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ سب غلط ہیں. یہ اگر اس عربی کی پی ڈی ایف کے اندر کچھ لکھا ہے یہ صحیح ہے, یہ کتنی عجیب بات ہے. اب مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا کا جو اعتراض تھا ینزف اور ینزف پہ شاید کچھ ہے, وہ کلیئر کر دیا میں نے, وہ میں نے اچھا دکھا وہ دیا. کلیئر ہو گیا ہو. جی سر, وہ کاپی پیسٹ کیا میں نے قرآن سے, ود پیش, شدہ, مدہ, گاما, کسرہ ساروں کے ساتھ کاپی کیا, اور میں نے انہی ڈکشنریز کے اندر ڈال کے دکھا دیا کہ جناب وہ پیشے پوشوں کے ساتھ بھی وہی ہے. چلو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سلمان بھائی, بڑے زمانے بعد جڑے ہیں. سلمان بھائی آپ کا استقبال ہے. اچھا ایک منٹ ساحل صاحب, بس میں مولانا صاحب سے 2-3 سوال کرنا چاہوں گا ایز اے نالج, اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی بالکل, آپ پوچھیے. اچھا عبدل صاحب, میں سلمان, میں یو پی سے ہوں. میں آپ کی بات سن رہا تھا. آپ کو اس اینڈ پہ تو میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ تھوڑی اس طرح سے خیال, وہ ٹاپک اتنا حساس ہے وہ میرے لیے بھی, کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی تو آپ حساس ہوئے, آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن جہاں تک بات رہی کہ اگر جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ تھوڑا سا پرہیز کریں گے اس لاجک کو ماننے سے. اور آپ اس بات کو بھی مانتے ہوں گے عبدل بھائی کہ شیعہ حضرات بھی جو ہیں اسی حدیث کو جب ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں, ہم سے مراد میں نہیں, سنی حضرات الزام لگاتے ہیں شیعوں پہ کہ اما عائشہ کی وہ توہین کرتے ہیں, تو وہ ہمیں یہ والی حدیث نکال کے دکھاتے ہیں کہ اگر ہم کرتے تو تم کیا کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایکس مسلم کے چینل پہ پہلے یہ بات آئی ہے, یہ سے پہلے پرانے چینلز پہ شیعہ مسلمانوں بھائیوں نے یہ بخاری کی حدیث ڈال رکھی ہے, جو میں نے دیکھا تو ان کے نام سے زیادہ حدیثیں آئی تھی. تو خیر میرے سوال یہ عبدل بھائی آپ سے, اگر آپ دینا چاہیں. میں نے یہ حدیثیں دیکھی آپ کا, اور جو جنرل ویو پوائنٹ ہے آپ نے مجھے بتایا, لیکن 2 سوال کروں گا میں حدیث سے کروں گا, مطلب میں منکرین حدیث نہیں ہوں, میں اہل سنت ہی سمجھ لیا مجھے. اور میں نے یہ 251 حدیث تھی ساحل, اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. عبدل بھائی میں نے ایک حدیث دیکھی 248, آپ کھول بھی سکتے ہیں, ویسے میں بول دیتا ہوں, مسلم کی تھی. اس میں اما عائشہ سے سیم سوال ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں, ٹھیک, لیکن وہ اما عائشہ نے پریکٹیکل نہیں کیا, وہاں ڈیٹیل میں بتایا, پریکٹیکل کر کے نہیں بتایا. مسلم کی حدیث تھی لیکن راوی سب الگ تھے 248 حدیث میں. آپ ان کو عبدل بھائی آپ چاہیں تو ساحل آپ چاہیں تو کھول دیں, نہیں مطلب مجھے ضرورت نہیں, اگر عبدل بھائی دیکھنا چاہیں تو کھولیے. 248 کون سی بول رہے ہیں؟ شاید اسی میں ہے, بخاری میں 48 ہے, 248 دیکھ لیجئے. میں بخاری کی کھولوں یا پھر کس کی کھولوں میں؟ نہیں بخاری میں ہی. یہ نمبر کس میں لکھا ہوا ہے, یہ جو حدیث ہے بخاری میں نا, تو 248 بھی بخاری میں ہی ہے, 248 بخاری. ایک منٹ رکو, 248 پہ جانا ہے نا؟ جی جی جی. یہ کیا ہے؟ نبی کریم کی زوجہ مطہرہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے, یہی بول رہے ہو شاید آپ دونوں ہاتھ دھوتے, پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے, پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے, پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے, پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے. دیکھو اب یہ حدیث اگر ہوتی نا, جیسے کہ سلمان بھائی نے کہا, تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا کہ بھائی بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے کرنا ہے. تو جیسے عبدل بھائی 248 میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا ڈیٹیل میں, خالی تھیوری میں بتایا. اسی طرح سے سیم سوال 249 حدیث میں جائیں, ایک اور نیچے کریں, دوسری امہات المومنین ہیں ان سے بھی یہی سوال ہو رہا ہے 249. میں پڑھ دوں یا میں ہی پڑھ دو آپ. میمونہ سے ہے نا, وہ میمونہ نبی کریم کی زوجہ, وہ میمونہ سے محمد بن یوسف نے حدیث, اچھا اوکے نیچے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا, البتہ پاؤں نہیں دھوئے, پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا, پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا, پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا. یہاں بھی اما میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے عبدل بھائی پریکٹیکل نہیں بتایا, تھیوری بتائی, ٹھیک ہے نا. 248 میں بھی 249 میں بھی 250 میں بس یہ بتایا گیا کہ ایک ہی برتن سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کرتے تھے. 251 میں لیکن پریکٹیکل کیا اما عائشہ نے حدیث میں. اب پھر آتے ہیں ہم واپس 252 پہ. 252 کھول لیں ایک بار ساحل پہ, بس ایک تھوڑی سی محنت کر لیں میرے لیے.
कौन थी 252 252 जस्ट 251 की अगली वाली 252 जी। तो अब्दुल भाई आप मेरी आवाज आ रही है ना? जी तो जी इस जी जी। हाँ मैं पढ़ लेता हूँ अब्दुल भाई। कहाँ से शुरू करें साहिल इसको? जाबिर बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला के अब्दुल्ला के पास थे। पास थे और कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। इन लोगों ने आपसे, अभी उम्महातुल मोमिनीन नहीं है बल्कि दूसरे सहाबी हैं, नबी के गुस्ल के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि एक सा काफी है। इस पर एक शख्स बोला ये मुझे तो काफी ना होगा। जाबिर ने फरमाया कि ये इनके लिए काफी होता है जिनके बाल तुमसे भी ज्यादा हैं और जो तुमसे बेहतर थे, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। फिर जाबिर ने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर हमें नमाज पढ़ाई। अब ये बात गौर है, काबिल गौर है अब्दुल भाई, कि यहाँ जाबिर चाहते तो उन्होंने इसरार किया कि मैं तो नहीं धो पाऊंगा, वो वसूल करके दिखा सकते थे और मर्द मर्द को वसूल करके दिखा भी देता। मैं तो कह रहा हूँ खाली कपड़ा डाल के दिखा देता तो अभी वो बेहतर होता। लेकिन अब्दुल्ला, जाबिर और अब्दुल्ला वसूल करके यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और सेम सवाल है, तब कि सामने वाला इसरार भी कर रहा है। अम्मा आयशा की हदीस में 251 में इसरार भी नहीं किया जा रहा उनसे। तो अब ये बताएं कि क्या ये हदीसों का टकराव नहीं है कि अम्मा मैमूना से भी सवाल किया जा रहा है, वो थ्योरी बता रही है, अम्मा आयशा से एक दूसरी हदीस में किया जा रहा है, वो भी थ्योरी बता रही है। 252 में जाबिर बिन से इसरार कर रहा है कि मेरा तो नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं लाओ मैं दिखाता हूँ अभी। वो कहते हैं देखो अम्मा ने भी बताया था, मैं भी बता रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी नहीं करके दिखाया, बल्कि उसको बताया कि तुम बस ये टोंट मारा कि तुम्हारे जितने बाल हैं, बाल बड़े होंगे उनके, नबी के उससे ज्यादा बड़े बाल थे तब भी कर लिया करते थे, ठीक है। दूसरी बात 257 हदीस में, अब मत खोलिए, चले 257 हदीस नहीं में खोल जाएंगे। देता हूँ। 257 एक मिनट जी। 257 में मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से हदीस बयान है, तकरीबन सिमिलर हदीस है। अम्मा मैमूना ने फरमाया कि मैंने नबी के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आपने अपने हाथ, और ये तरीका बताया पूरा। तो पूरा तरीका अम्मा मैमूना फिर बता रही है, प्रैक्टिकल करके नहीं बता रही, थ्योरी बता रही है। अगेन 272 हदीस में फिर अम्मा आयशा जो है थ्योरी ही बता रही है। अब ये बताएं, मतलब आपसे सवाल है और स्कॉलर सवाल है अब्दुल भाई, कि सिर्फ ये एक हदीस है जिसमें अलग सही हदीस है बुखारी की, लेकिन अम्मा आयशा का ये सिलेक्टिव बिना इसरार किए पर्दे के पीछे बताना, तब कि हदीस से कोई अल्फाज ऐसे जाहिर नहीं होते कि बहुत जरूरत आन पड़ी थी। अगर मैं बोलूं कि ये हदीस का ही टकराव है, या तो बाकी सारी हदीस झूठी है, ये एक सही है, या बाकी सारी हदीस सही है, ये एक इनकम्प्लीट है या गलत हदीस है, तो इस पे आपका क्या जवाब होगा? देखिए, हदीसें बुखारी और मुस्लिम ने जो जो बयान की हैं, अक्सर सही हदीसों को उन्होंने अपनी किताब में जगह दिया है, ठीक है। जी अब्दुल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई मौलाना की, मौलाना साहब की आवाज चली गई है। अच्छा, हमारा काम आपने इतना आसान कर दिया सलमान भाई कि जो बाकी हदीसें जो रिलेटेड थी वो हम नहीं बताए, लेकिन आपने बता दिया कि वहां पे तो कोई प्रैक्टिकल करके नहीं बताया गया। सर नहीं तो वाकई मुझे लगता ही है कि वाकई ये वाली हदीस जो है ना, ये सलमान भाई को काफी जोर से लगी है, और अच्छी बात है, लगनी चाहिए भी थी। और आई अप्रिशिएट कि मौलाना साहब से जब इन्होंने एज ए मुसलमान बात की है, तो मौलाना साहब हाँ, ने चुप करके सच्चाई सुना है, वरना हमें तो सुनते ही नहीं मौलाना साहब ना, वो तो बार बार हमें गालियां देने पे तुले हुए थे। लेकिन चले, अच्छा हुआ एटलीस्ट इनकी वजह से उन्होंने बात सुन ली, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट उन्होंने बात सुन ली। हाँ नहीं, कम से कम मैंने ये देखा है कि अगर मैं डायरेक्टली अटैक कर देता इस हदीस पर तो मैं तो मुनकरिन भी हदीस हो जाता। मैं ये यकीन कर सकता हूँ कि हाँ मुझे, क्योंकि हम भी स्कॉलर से 5-7 साल से सवाल करते हैं, तो बड़े प्यार से हमें उनसे सवाल करने पड़ जाते हैं, या तो हमारे कान में कुछ कह के चले जाएं कि भाई मुझे नहीं पता, हमें ये कहलवाना होता है उनसे, या पता है हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चलें अब्दुल भाई, सॉरी आपके पीछे बात करने की माजरत, लेकिन आप बताएं। हेलो, जी अब्दुल भाई। ये मेरा मोबाइल जो है वो कोई बात नहीं, पता कोई बात नहीं डिस्क फुल होने की वजह से बार बार पूरा कट नहीं। हो जी रहा हाँ है। अब्दुल भाई, आप अपनी बात बताएं। हाँ मैं है वो आपको बयान बता रहा था जी। कि हदीसों में कोई टकराव नहीं है, बस हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक तरीका ये है कि वो जो चैप्टर, जो बाब बांधते हैं, उसी में सब कुछ होता है, मेन होता है वो। तो एक एक हदीस से एक एक चीज बयान की गई। अब जो हदीस इसको लेकर के बैठे हुए हैं आज के दिन में,
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، وہ صرف جو ہے پانی کی مقدار کے بارے میں ہے کہ پانی کتنا ہوگا تو غسل ہو سکتا ہے، اور اسی کے بارے میں اس حدیث میں بیان کرنا مقصود ہے کہ صرف سا بھر کے برابر برتن اگر کوئی ہو تو اس میں پانی بھر کے اس سے غسل کر لیں گے تو غسل ہو جائے گا. یہ بیان ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس میں. نہیں عبدال ٹکراؤ بھائی، کہاں ہے؟ جی میں ٹکراؤ ٹکراؤ، کہاں ہے یہ بتائیے. جی آپ مجھے موقع دیں. یہ سارے ایک ہی باب کے اندر حدیث ہیں. پہلی بات تو جو کہ ایک جو بات کے اندر کوانٹٹی، نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے جو ہیڈنگ گرین ڈاٹ بنا ہوا ہے نا، یہ باب باب کر کے لکھا ہوا ہے، دیکھیے. تو غسل کا ہی بیان چل رہا ہے. غسل کے بیان میں الگ الگ چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اس سے آگے بھی آپ جائیں گے تو اور بھی دوسری حدیثیں ملیں گی، اس میں آپ کو الگ الگ طریقے پر نہیں ایک منٹ غسل مولانا کے عبدل بارے میں صاحب، سوری بیان ملے گا. مولانا عبدال بھائی میں یہ بول رہا ہوں 248 سے لے کے میں نے آپ کو اسی لیے ایک پورا جو حدیثیں تھیں وہ سب بتائی. میں نے یہ بولا کہ جب جابر بن عبداللہ سے سوال کیا گیا، میں بینگ اے مسلم سوال کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ سوال کرنے والا کوئی غیر مسلمان ہی ہوگا، تو ان سے یہ بھی بولا گیا کہ کیسا چلے گا. پھر چلے گئے مولانا. تو میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ساری حدیثوں کے ساتھ کنٹراڈکٹری مجھے لگتی ہے، مولانا کو نہیں لگتی ہوگی. نہیں لیکن سلمان بھائی، مولانا جی عبدل صاحب کی ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے وہ سا پہ بہت کیا کہتے ہیں اس ہاں، کو، وہ مجھے بھی واضح زور نہیں ہو دے رہا کیا رہے ہیں. کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن سا پہ دیکھو، سوال تو پہلی بات سا کے اوپر تھا نہیں سلمان بھائی، ٹو بی آنےسٹ. جی صاحب نہیں تھا، ہے نا. سوال تو یہ تھا کہ کیسے ہوتا تھا، یعنی ان کو جاننا تھا. حضرت عائشہ کے جو بھائی تھے اور ابو سلمہ جو تھے، ان کو یہ جاننا تھا کہ محمد صاحب غسل کیسے کرتے تھے، وہ سوال تھا. سا پہ تو تھا ہی نہیں بات، ٹھیک ہے. اور چلو تھوڑے دیر کے لیے مان بھی لے کہ سا پہ تھی وہ، اور وہاں پہ تم زور ڈال رہے ہو، لیکن اس پہ زور ڈالنے سے یہ جو پرابلمٹک جو کنٹینٹ ہے وہ تو نہیں چلا جائے گا نا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مولانا صاحب اس کو کیوں اندیکھا اور انسنا کر رہے ہیں. وہ اصل میں ان کی عموماً مجبوری ہے. اس طرح میں سے بتا بتایا دیتا ہوں، ہمیں. جی بتائیں. میں یار یہ ان کی مجبوری ہے نا یار. سلمان بھائی آپ دیکھیں، اگر وہ یہاں پہ اس قسم کی جلیبی نہیں چلائیں گے، آپ ایک اوپن مائنڈ رکھتے ہیں، یس آپ مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ ان کی مجبوری ہے. نہیں جی یہ صرف سا واٹر ہے. بھائی سا آف واٹر کے اوپر اگر آپ دیکھیں 3600 اور حدیثیں ہیں. صرف عائشہ جی نے ہی پکڑ کے نہانا کیوں شروع کر دیا؟ رائٹ، that's a big question and I understand your question. I understand your thinking and I understand your question as a Muslim. Now آپ کو میں موک نہیں کر رہا اس وقت، and I understand that. لیکن پرابلم وہی آ جاتے ہیں نا، بہت صحیح کویشچن ہے لیکن آپ کو اس کا جواب نہیں مل سکتا. سر مجھے آج تک کسی مولانا نے اس کا صحیح جواب نہیں دیا. وائی کہ انہوں نے نہانا شروع کر دیا. وائی کانٹ جی سمپلی سے کہ یار صاف واٹر لے لو، رائٹ؟ اینڈ دیٹس اے ویری ویری ویلڈ لاجیکل کویشچن. بھائی جلیبیاں کھا کھا کے آپ جلیبیاں جمانا زیادہ جانتے ہو، سمجھ میں غلط باتیں کبھی بھی مت کرو. اچھا سلمان بھائی مجبوری آپ سے کچھ کچھ نہیں پوچھ ہے رہے تھے. ہماری مجبوری کچھ نہیں ہے. آپ بتائے، مجھے کھول کر بتائے، کیا اچھا بتائے کھول کر؟ عبدال بھائی میں یہ پوچھ رہا ڈکشنری تھا تو کھول کے میں بتاؤ، ڈکشنری. نہیں. اچھا وہ اتنی بڑی ڈکشنری آپ نے دی ہے کہ وہ اچھا لوڈ ہو عبدال بھائی رہی میں ہے تھوڑا جلدی جانا ہو 70%. جائے گا مجھے. میں بس ایک دو سوال پھر سے پوچھتا ہوں آپ سے. دو اسی سوال لیے ہے وقت لگ رہا تھا. عبدال بھائی. بس یہ سوال ہے کہ جابر بن عبداللہ اصرار کرنے کے بعد بھی نہا کے نہیں دکھایا، تو اما عائشہ نے دکھایا، تو اس کو ہم، میں بینگ اے مسلم اس کو غلط لوں کہ نہیں لوں؟ اصرار کر کے کہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے؟ 252 پہ کھولیں، 252 کھولیں ہاں سائڈ. 252 حدیث کھولیں. اصرار کیا گیا اس میں. نہیں اس میں یہ بولا گیا کہ میرے تو جو سوال کر رہے تھے کہ میرے تو زیادہ بال ہیں، میں نہیں نہ پاؤں گا، تو انہوں نے بولا کہ تم سے زیادہ بال جس کے تو نہا لیا کرتے تھے. تو بیسیکلی ان کو کاؤنٹر کیا گیا نا، اسے ہی یہ اما ہے عائشہ نا، کو کیا اس جا پر رہا تھا. ایک شخص بولا یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا. ہاں کافی نہ ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سا پانی سے غسل ہو جائے گا بولنے پہ وہ ایک شخص بول رہا ہے کہ یہ ایک سا پانی مجھے کافی نہ ہوگا. جابر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے، یعنی جی ایگزیکٹلی. تو اسی طرح سے جو وہ سوالی اما عائشہ کے پاس آئے تھے، تو اما عائشہ نے ان کو اسی لیے تو کر کے دکھایا ہوگا کہ وہی بول رہے تھے کہ اس میں کافی نہیں ہو سکتا، تو اما عائشہ نے ان کو پریکٹیکل کے دکھا دیا اس نیریشن کے حساب سے.
یہ جواب بھی تو ممکن تھا کہ اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مثال دے دی جاتی جیسے جابر بن عبداللہ نے دی تھی. نہیں آ رہی بات. خیر ہے نا مولانا عبدل ہے. ان کی شاید آواز بیک سے چلی گئی.